وہ ظاہر ہے مطلب ہر صدی کے اندر مختلف ہیں. 20ویں صدی کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو مورس بوکائے ایک بڑے فرینچ سرجن تھے, انہوں نے گفتگو کی اور بائبل, قرآن اور سائنس کے حوالے سے میں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گولز یعنی کم از کم 3 سالہ گولز ہمیں رکھنے چاہیے گریجولی, معاشرتی طور پر, سیاسی طور پر اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے. پاکستان میں خیر اس طرح کے یعنی ٹریول ڈیسٹینیشنز کے طور پہ زیادہ پسند بھی نہیں کیے جاتے, وہاں پر بھی جانے کے اتفاق ہوا اور الحمدللہ ہر بار ایک اچھا ایک نیا تجربہ ملا. نتیجے کے پاس آئیں گے اور پھر یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. السلام علیکم. آج کافی ٹائم کے بعد فزیکل پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست اور نیو مہمان ہیں, اور میرے خیال میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ میرے لیے بھی بہت نیو ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں اور آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. اور یہ جو پرسنالٹی ہیں, آپ یقین کریں کہ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, اور یہ پاکستان میں نہیں تھے, جرمنی میں تھے, اور یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا. میں ان کا یہ سمجھے کہ یہ شکریہ کیسے ادا کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جن کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کا نام ہے ڈاکٹر سید ایس ایم بخاری حسن, اور کرنٹلی جو یہ ایسوسیٹیڈ ہے میونک سینٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایز اے STS ریسرچر ایٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میونک, اور جو کہ رینک نمبر 1 پر ہے, اور گولڈ میڈل بھی ون کر چکے ہیں کراچی سے. بہت ساری ان کی ڈیٹیل انفارمیشنز ہیں, لیکن میں فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں چاہتی ہوں آپ اپنے بارے میں بتائیں اپنے الفاظوں میں کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ایک اتنا مشکل سبجیکٹ چوز کیا, تھرو آؤٹ یور بچپن سے اپنا بتائیں کہ آپ کا جرنی کیسے گراؤنڈ اپ ہوئے اور پھر یہ فیلڈ آپ نے کیسے چوز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اپنی زندگی کے مختلف ادوار اور اتار چڑھاؤ کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور میری خود ذاتی دلچسپی بھی ہمیشہ سے ہے کہ کئی ایسی بایوگرافیز جو کہ مختلف آرٹسٹس کی ہے, سنگرز کی ہے, مختلف ایکیڈیمیشینز کی ہے, ریسرچرز کی ہے, انفلوئنشل پوئٹس کی ہے, لٹریری فگرز کی ہے پاکستان میں بالخصوص. تو میں بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنتا ہوں, بہت لرننگ ہوتی ہے, اور آج یہاں پر موجود ہیں. تو بیسیکلی تو بچپنا ہمارا یہیں کراچی میں گزرا, اور وہی روایتی اور جو چینجز آنا شروع ہوئے زندگی کے اندر, جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ بریکنگ چینجز تھیں. ان میں یہ تھا کہ میٹرک کے بعد میں نے ایک اسلامک مدرسہ ہے, اسلامک سینٹر کے نام سے, یہیں کراچی میں ہی موجود ہے, اور وہاں جوائن کیا. اور وہ ایک لحاظ سے میری زندگی میں بہت تبدیلی لے کر آیا, جو کہ غیر روایتی تبدیلی تھی. اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو درس و تدریس ہے گریجویشن تک, وہ 2 فارن لینگویجز میں تھا. اچھا. اس سے پہلے ایجوکیشن تمام کی تمام اردو میں تھی, اور وہاں پر جب ایجوکیشن ہوئی تو اس میں جو کلاسیکل اسلامک سائنسز تھی وہ ہم عربک میں پڑھتے تھے. تو 1 سال انہوں نے عربی پڑھائی, اس کے بعد گریجولی اس میں امپروومنٹ آئی. اور جو سوشل سائنسز تھیں وہ پڑھاتے تھے انگریزی کے اندر. تو 2 انٹرنیشنل لینگویجز میں درس و تدریس کی بہت ہی اچھی, اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 مختلف کلچرز آپ کے ذہن میں سما جاتے ہیں, پھر دنیا کو دیکھنے کے ورلڈ ویوز اوپن ہوتے ہیں. یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ چینجز تھی. اس کے بعد چونکہ ایک ٹریڈیشنل مدرسہ سے آپ نے فارغ ہوئے, تو اس کے بعد پھر میں یعنی ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ کے طور پر ماسٹرز میں نے فلسفی سٹارٹ کی.
آپ کو بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں، ایون بعض لوگ جو کہ بہت زیادہ مجھے مذہبی سمجھتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو مدرسے میں ہیں تو آپ کیوں فلسفہ پڑھ رہے ہیں، فلسفہ تو انسان کو اس کے ایمانیات سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، تو آپ نے کیوں پڑھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمارے ایک بڑے اچھے استاد تھے، مشفق استاد تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اگر آپ کوئی علمی حقیقی معنوں میں کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں، گلوبل پرسپیکٹیو میں، مسلمانوں کے حوالے سے، آپ کو فلسفہ پڑھنا چاہیے۔ فلسفہ دراصل معاملات اور جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں دنیا کے، ان پر ہاتھ آپ کا نبض پر لانے میں بہت معاون ثابت ہوگا۔ اور یہ ان کی جو پہچان والی بات تھی، جس میں بڑی بصیرت تھی، جس میں بڑی گہرائی تھی، اس وقت تو میں ان کی بات کو مان گیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ واقعتاً ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت درست تھی۔ چنانچہ ہم نے ماسٹرز کیا، آپ نے بھی ذکر بھی کیا، الحمدللہ گولڈ میڈل وہاں ملا۔ اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی کی۔ پی ایچ ڈی میری فلسفی، فرینچ فلاسفر جو تھے کنٹمپریری، ان کا نام ہے ژیل دلوز، ان کے کام پر تھی، کیپٹلزم کے اوپر ہی ہم نے کی، اس کی لیمیٹیشنز کے حوالے سے۔ پھر ایک اور دوسری تبدیلی میری زندگی میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ چونکہ میری فلسفی اور میرا فوکس 2014 تک رہا تو وہ ویسٹرن فلسفی کے اوپر تھا، فرینچ کے اوپر، فرینچ فلسفیکل ٹریڈیشن اور جنرلی تھا۔ تو 2014 میں جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن جمع کروایا تو ایک اپارچونیٹی آئی مسلم ورلڈ کے حوالے سے، نالج اینڈ مسلم ورلڈ۔ تو ایک کانفرنس ہوئی جکارتا کے اندر۔ جب میں وہاں کانفرنس کے سلسلے میں گیا تو وہاں کے جکارتا کے اور اس پورے ریجن کے جو اسکالرس تھے ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے اپنا پیپر اور مقالہ بھی پریزنٹ کیا۔ ان انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے نتیجے میں مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ کیا میں اپنے رائٹ ٹریک پر ہوں؟ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ ابھی صرف آپ ہاف آئے ہیں، اینڈ یو نیڈ ٹو گرو اپ اینڈ یو نیڈ ٹو اکوپ یور سیلف ود اسلامک روایت اور یہ تمام کی چیز، اسلامک کلچر اینڈ روایت، اور پھر آپ ویسٹرن اور مسلم کلچرز کو آپ کمپیئر کریں اور پھر آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ انٹریکشن بھی بڑا اچھا رہا اسکالرس کا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی یہ سیکھی کہ پاکستان میں اسکالرشپ کس طرح کام کرتی ہے، اور یعنی انڈونیشیا اور ملیشیا والا جو ریجن ہے، چونکہ وہ ایک ڈچ کالونی رہی، وہاں پر کس طرح کا کام مسلمز کر رہے ہیں۔ پھر اب وہ ایک چینج تھا، اور اس کے بعد پھر 2015 میں بڑا اچھا سال وہ گزرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا پروڈکٹیو سال تھا۔ ایک پیپر میں نے جرمنی میں پڑھا، ایک ٹرکی میں چلا گیا، وہاں پر تھا کونیا کے اندر، شہر رومی آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے مولانا روم سے۔ اور اس کے بعد پھر ایک امریکہ میں مجھے ایک ویک کی اسکالرشپ ملی، ایک بہت ہی زبردست اینتھروپولوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے طلال اسد۔ ان کا مذہب پر بڑا ہی گہرا، بڑا زبردست قسم کا کام ہے، ان سے ملنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے میں کام کو جانتا تھا، لیکن پھر جب آپ ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسکالرز، ایکیڈیمکس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، کس چیز کے حوالے سے زیادہ کیئر کرنا۔ آئی مین ہی واز ریئلی کائنڈ انف۔ اس کے بعد 2016 میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرف ٹرانسفارمیشن ہوئی اس میں ایک گراؤنڈ بریکنگ ایونٹ یہ بھی آیا کہ مجھے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا، ایڈیلیڈ یونیورسٹی پریس۔ وہاں پر میں نے اسلامک سائنسز پر جو ایگزسٹنگ گفتگو چل رہی ہے مسلم دنیا کے اندر، تو ان میں ایک بڑے اسکالر ان کا نام ہے سید حسین نصر، اور دوسرے اسکالر ان کا نام ہے ضیاء الدین سردار۔ ان پر ایک مقالہ پڑھا، وہ مقالہ جو ہوسٹ تھے ان کو بہت پسند آیا، اور چونکہ اس میں تنقید تھی، اس میں تجزیہ تھا، اس میں تبصرہ تھا، اس میں کچھ آگے کی باتوں کے حوالے سے ہلکی پھلکی سی گفتگو تھی، تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اگر آپ اتفاق کریں تو ہم آپ کا مقالہ چھاپیں گے کتاب کی صورت میں، ایک بک چیپٹر میں، تاکہ اس گفتگو کے اندر وہ آپ کا مقالہ بھی شامل ہو اور آپ کا کنٹریبیوشن سمجھ میں آئے۔ تو ایڈیلیڈ یونیورسٹی پریس نے کافی محنت کے بعد، ظاہر ہے کافی انٹرنیشنل پبلیکیشن از ناٹ این ایزی جاب، تو 2019 میں وہ چھپا، اور وہ میں نے آپ سے شیئر بھی کیا کہ اس کا نام ہے اسلامائزیشن آف علم۔ ایگزیکٹلی یہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مزید آگے بڑھے تو ایک اور بڑا اچھا مقالہ ہم نے پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ تھا لبرلزم اینڈ اسلام ان پاکستان۔ وہ ابھی 2021 میں چھپا ہے، اور آؤٹ لیج بڑا اچھا پبلشر ہے، اس نے چھاپا ہے۔ تو یہ تو ہماری یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ عرصہ مجھے یہ احساس ہوا تو میڈیا پر بھی ہمیں آنے کا اتفاق ہوا،
اور وہ میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک اسکالر کی 2 سے 3 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنے طالب علموں کو پڑھائیں سکھائیں. دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کو آگے بڑھائیں, جو کہ میں نے یہ جرنی شیئر کی. اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامت الناس کے ساتھ بھی آپ کا ایک انٹریکشن ہونا چاہیے. اٹس نیسیسری. تو پھر میں نے میڈیا استعمال کیا, پھر مختلف جگہ پہ ٹاکس ہیں, وہ پاکستان ورلڈ وائڈ, پاکستان میں باہر, اس کا اتفاق ہوا. تو اس طرح کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سطحوں کے اوپر تدریجاً ہم آگے بڑھتے رہے اور چیزوں کو سمجھتے رہے, پرکھتے رہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سیکھنے کا اور کرنے کا اور کہنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ سے زبردست, اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے سننے میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فلاسفی جو ہے یہ ماشاءاللہ سے اتنا آپ بتا رہے ہیں, آپ کی باتیں سن کے اگر میں سچ بولوں تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس کو اسٹڈی کروں. لیکن آپ نے بتایا فلاسفی, آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, کیوریس تھے تو آپ نے سوچا, اور پھر اسلام اور سائنس, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو اسلام اور سائنس کی اکثر ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارے ایک جو لکھا ہوا ہوتا ہے, جو قرآن شریف میں ماشاءاللہ لکھا ہے, تو اس کو سائنس اکثر ریسرچ بھی کر رہی ہوتی ہے, تو کئی چیزیں اس میں نکلتی ہیں وہ سچ, تو وہ اکثر لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا بہت کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, سائنس کے اوپر جو علمی دنیا کے اندر جو بحثیں چل رہی ہیں وہ ظاہر ہے مطلب ہر صدی کے اندر مختلف ہیں. 20ویں صدی کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو مورس بوکائے ایک بڑے فرینچ سرجن تھے, انہوں نے گفتگو کی اور بائبل, قرآن اور سائنس کے حوالے سے, لیکن بڑے اس میں مسائل بھی سامنے آئے. جیسے ایک بڑے اسکالر ہیں, ان کا نام اسماعیل فاروقی, پیلسٹینین امریکن تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں تو یہ محسوس ہوتا ہے, یعنی اگر مورس بوکائے کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسلام اور یعنی قرآن اور سائنس یہ دونوں موافق ہیں, اور اس قرآن کی بات کو پرکھنے کے لیے اگر آپ سائنس کے میدان میں جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کا ٹرسٹ سائنس ہے, آپ پھر بھی قرآن سے آپ دور ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ بات بالکل درست ہے. تو اسماعیل فاروقی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ معیار کو تو قرآن ہونا چاہیے, تو لہٰذا ہمیں آگے بحث لے کے جانی چاہیے. پھر جب یہ معیار ہوا تو پھر مزید اسکالرشپ نے آگے کام کیا, اور انہوں نے بتایا کہ پھر مسلم ورلڈ میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر ہمیں ایجوکیشن سسٹم کی طرف دیکھنا پڑا, پھر معاشروں کی طرف دیکھنا پڑا کہ مڈل ایسٹرن سوسائٹیز کیسا فیوچر چاہتی ہیں, نارتھ افریقن مسلم سوسائٹیز کیسا فیوچر چاہتی ہیں, ساؤتھ ایشین مسلم سوسائٹیز کیسا فیوچر چاہتی ہیں. تو پھر گفتگو یہ ہونا شروع ہو گئی کہ وہ ماحول جو کہ سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں, نمبر 1 قرآن کریم بطور ایک علمی معیار, اور پھر سائنس کو ایز پروگریسو آپ لے کے جائیں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح کے چیلنجز کو آپ فیس کر سکتے ہیں. تو گریجولی چیزیں امپروو ہوئی ہیں مسلم ورلڈ کے اندر, ہم سب جانتے ہیں. ایون جہاں آپ تشریف لے کر گئی تھیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ اور اس طرح کی کافی ٹیکنالوجیز وہاں پہ بھی انٹروڈیوس ہوئی ہیں. تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علمی بحث تو چل رہی ہے سائنس اور اسلام کے حوالے سے, اور کافی حد تک چیزیں امپروو بھی ہوتی ہیں, لیکن کافی چیزیں ہمیں امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور جس کے اوپر پوری مسلم دنیا کو بالعموم اور بالخصوص ہمارے جو پاکستان ہے یہاں پر مسلم انٹلیکچوئلس کو بہت ذمہ داری لے کر اس میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. زبردست. لوگوں کو نہیں پتہ فلاسفی ہوتی کیا ہے, ذرا اپنے آسان الفاظوں میں ان کو بھی گوش گزار کر دیں کہ تاکہ وہ بھی سمجھیں اس چیز کو کہ واٹ از فلاسفی اور یہ کیوں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر فلاسفی پڑھیں گے تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے, تو یہ تھوڑا سا آپ بریف کریں گے؟ دیکھیں, بہت ہی یہ سوال مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں. ایون پہلے دن جب میں اپنے بچوں کو یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں ہاں بھائی سر بتائیں فلاسفی کیا ہے. تو میں عام طور سے یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاسفر ایسا کر کے سوچنے والا آدمی ہے, اس طرح کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ علامہ اقبال کی یا دیگر مفکرین کی بھی, یعنی ارسطو اور افلاطون وغیرہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی تصاویر منسوب ہیں جو یونانی مفکرین تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات فلسفی کو کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی جو سیلانی ہے, جو روانی ہے, اس سے کوئی ہٹ کر ایک بالکل تاریک اور ایک ویرانی کے اندر کچھ سوچ رہا ہوگا آسمان پر. نہیں, دیکھیں فلسفہ دراصل ایک منہج ہے, ایک سوچنے کا ایک خاص انداز ہے ریگرسلی زندگی کے بنیادی مسائل پر. تو آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ریشنل اٹیمپٹ ٹو ریز
understand and answer the fundamental questions of life. انگریزی میں ہے, میں آسان کر دیتا ہوں, ایک معقول انداز یعنی ایک ریشنل وے ہو جس میں آپ زندگی کے بنیادی مسائل پر سوالات اٹھا سکیں, ان سوالات کو سمجھ سکیں کہ وہ سوالات کیا ہیں, اور پھر ان کے جواب کو تلاش کریں اس مفروضے کے ساتھ کہ جو آپ جواب تلاش کریں گے, جو آپ پا لیں گے, وہ فائنل آنسر نہیں ہوگا, بلکہ وہ مزید آپ کو دیگر سوالات کی طرف لے کے جائے گا. سوال سے سوال اٹھے گا اور ظاہر ہے ہر سوال کا فائنل آنسر نہیں ہوگا. پھر آپ جب وہ سوال پیش کریں گے اس کا جواب, تو لوگ آپ پر تنقید کریں گے, اس تنقید سے وہ معاملہ مزید کھل کر سامنے آئے گا. تو یہ ایک سلسلہ ہے, ایک تدریجی عمل ہے جس میں آپ حقیقت کے قریب پہنچتے ہیں. اچھا, ایک چیز کا میں ضرور یہاں پہ اضافہ کروں گا, اور وہ یہ کہ زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہیں جو کہ فلسفہ کھوج لگاتا ہے. زندگی کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. نمبر ایک, کیا اس کا کوئی خالق ہے, کیا اس کا کوئی مالک ہے, کیا کوئی یعنی عدم سے وجود میں آئی ہے, اور اس طرح کی دیگر چیزیں. ان کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس یا مابعد الطبیعیات. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے جان جائیں اور یہ مان جائیں کہ حقیقت یہی ہے جس کا آپ نے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں علم یا ایپسٹیمالوجی. اور تیسرا ہوتا ہے ایگزیالوجی, اقدار. تو فلسفے کی 3 برانچز ہیں بڑی, مابعد الطبیعیات یا میٹا فزکس, علمیات یا ایپسٹیمالوجی, ایگزیالوجی یا اقدار کا علم. تو ان 3 زندگی کے پہلوؤں پر جو کہ بہت بنیادی ہوتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے, کیا انسان مثال کے طور پر خیر ہے, کیا انسان شر ہے, کیا انسان بالکل نیوٹرل ہے, اس طرح کی انسانی فطرت کے حوالے سے سوالات. دوسرا, آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ انسان خیر ہے یا انسان شر ہے, انسانی فطرت شر کے اوپر مبنی ہے. اور تیسرا, انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کس چیز کو پسند کرنا چاہیے, کہ جھوٹ سچ میں تفریق ممکن ہے, سچ کیا ہے, اور اس طرح کے بنیادی سوالات. تو فلسفہ بنیادی طور پر ایک منہج ہے ان بنیادی سوالات کی تلاش اور جستجو کے اندر. اور جستجو جتنے آپ کیوریس ہوتے ہیں اور وہ سوال سے سوال نکلتے ہیں, لیکن وہ فائنل آنسر نہیں ہوتا. تو وہ سوالات آپ کے مطلب پیدا ہوتے جاتے ہیں. اور دیکھیں, یہ گفتگو ہے, یہ انسانوں کی ایک گفتگو ہے جو کہ ایک طویل عرصے سے جاری رہی, اور اس گفتگو کے اندر بعض اوقات آپ بہت قریب آ جاتے ہیں حقیقت کے, لیکن چونکہ یہ گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ کا جو سامع ہے وہ غیر متوقع طور پر ایک ایسا سوال آپ کے سامنے لے آتا ہے جو کہ آپ کو تھوڑا سا تشویش میں مبتلا کرتا ہے, اور آپ اس پہ غور کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ اپنے آنسرز کو, اپنے جوابات کو فائنل نہیں سمجھتے. اسی لیے فلسفی ایک ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سبجیکٹ بھی ہے, مضمون بھی ہے, ایریا بھی, جہاں پہ کوئی سیکریڈ کاؤ نہیں ہے, کسی کی پرستش نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ ارسطو ہو, وہ افلاطون ہو, وہ سقراط ہو, وہ موجودہ دور کے اندر جان رالز ہو, مائیکل سینڈل ہو, شیلا جیزنوف ہو, کچھ بھی ہو, سیکریڈ نہیں ہے. وہ جب گفتگو کریں گے, وہ اپنے دلائل کو پیش کریں گے, تو سوال سامع کا حق ہے اور وہ کرتا ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں. فلاسفر کو آپ پاگل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل یقینی نہیں. بہت حساس لوگ ہوتے ہیں. میں بنیادی طور پر کیسے لوگ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ بندہ تو فلاسفر ہے, اس کو فلاسفی پڑھنی چاہیے, جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا سا؟ جی ہاں, یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا حیران ہوا کہ کل پرسوں میں شاید کسی بچے کی پریزنٹیشن لے رہا تھا گریجویشن کے اندر, اور وہ بچہ آیا اور اس نے اسٹارٹ کیا ایک ایسے فلسفیانہ انداز میں, حالانکہ وہ بزنس اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس نے اپنا پرابلم کو پوز کیا کہ کیا کلرز بیسیکلی خود ریئل ہوتے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ وہ ریئل ہوتے ہیں. اور جس انداز میں اس نے شروع کیا, تو میں نے کہا یار یہ بچہ تو بالکل فلاسفر ہے. تو اس میں آسان سا جواب بھی بتاتا ہوں. دیکھیں, فلاسفر بنیادی طور پر بائی پروفیشنل پڑھا ہوا لوگوں نے ضرور ہوتا ہے, لیکن بائی نیچر بعض لوگ فلاسفر وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جب اپنے بچپن میں تھا تو فلسفی تھا, اور معاشرے نے دراصل اس کی فلسفیانہ جستجو کو یوں ختم کیا, چپ ہو جاؤ,
یہ سوال بچے نہیں کرتے. اچھا وہ جو فلسفیانہ روش تھی, وہ جستجو تھی, روک دیا گیا, روک دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ حقیقت یہی ہے, مردوں کا کردار یہ ہے معاشرے میں, خواتین کا رول یہ ہے. آپ مذہب کے حوالے سے یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ سوال کریں گے تو آپ شیطانی ہو جائیں گے. اب یہ جو معاشرتی رویے ہوتے ہیں یہ فلسفیانہ جستجو کو روکنے والے ہوتے ہیں. اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بچوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بچے ماشاءاللہ جو وہ پہچان جاتے ہیں کہ ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ڈیزائنز کیسے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے وہ بچہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, یہ سچ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو موجودہ نظام تعلیم ہے, ظاہر ہے میں اس کا خود بائی پروڈکٹ ہوں, اور الحمدللہ اس بات کا بھی اتفاق ہوا کہ مغرب میں باقاعدہ پڑھنے کا, اساتذہ سے انٹریکٹ کرنے کا اور کلاس روم کے ماحول کو ایکسپیرینس کرنے کا مجھے موقع ملا. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ مغرب میں اچھے جو ممالک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایڈوانس کنٹریز, ان کا ایجوکیشن سسٹم واقعتاً بہت ایڈوانس ہے. ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے, اس میں کوئی آر نہیں ہے, نمبر ایک. اور ان کا ایجوکیشن سسٹم میں جو لوگ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, وہ دراصل معاشرے کی جو پالیسیز ہیں, جو ریاست کی پالیسیز ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پریکٹیکلی. دو باتیں. اور وہ ریاستیں اور معاشرے دراصل اس تعلیمی نظام پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل کو یونیورسٹی انوائرمنٹ میں شیئر کرتے ہیں, اور پھر جو بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں, اور ان کے مجوزہ حل کو ریاستیں اور معاشرتیں نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ آپ کو ایک اسپیس دیتے ہیں کہ آپ اس کو حل کر کے دکھائیں. تو ان تمام باتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ نظام تعلیم ہمیں بہت امپروو کرنا ہے, اور امپروو کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ جو کلاس روم ہے اس کو ایک دوستانہ لیکن بھرپور گفتگو کے ساتھ, اس کو ایکٹیویٹی کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ, یعنی اس کو میں اوپننیس ہونی چاہیے. یعنی فرض کریں کہ ہمارے ہاں تو عام طور سے لیکچر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچے آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, آپ لیکچرر ہیں, آپ جا کے آپ نے ڈیلیور کر دیا, کچھ نوٹس لکھوا دیے, کچھ املا کروا دیا. ہاں, یہ بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 50 سال پہلے والا نظام تعلیم ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایگزسٹ ابھی بھی کرتا ہے. ایون یورپ کے اندر بھی بعض ممالک جو کہ کنزرویٹو ہیں وہاں پر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ معاشرے کو بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک سوال چھوڑنا پڑے گا اور اس کا ایک جواب آپ دے دیں, اور اس کے بعد پھر انوائٹ کریں, دعوت دے بچوں کو. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے یہ جواب درست ہے؟ تو بچہ پھر اپنے زاویہ نگاہ آپ کو ساتھ پیش کرے گا. پھر وہ اکیلا تو ہوگا نہیں, استاد بھی ہے, شاگرد بھی ہے, شاگرد کے اس کے ساتھ اس کے کلاس میٹس بھی ہیں, تو پھر انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر سوالات اٹھائیں گے, پھر وہ گفتگو ایک منہج کے ساتھ آگے جائے گی, اور آپ ایک اچھی چیز کشید کر کے تنقید کے ساتھ, بحث کے ساتھ کسی ایک بھرپور نتیجے کے پاس آئیں گے. اور پھر یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی, بلکہ جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس مسئلے کا حل پیش کیجئے تو بچے آپ کو حل بھی پیش کریں گے. تو پھر وہ ایک اچھی کولیبریشن کے نتیجے کے اندر معاملات آپ حل کرتے ہیں معاشرے کے. بہت ہی ازرہ افسوس ہی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ہاں یونیورسٹیز اور کالجز کا نظام ہے, ہم یقیناً اسی کا ہی حصہ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی حد تک, یعنی اس میں ہمارے ماضی کے لوگ بھی شامل ہیں, ہمارے اساتذہ خود شامل ہیں جو پالیسی میکرز بھی ہیں, انہوں نے اس نظام تعلیم کو بوسیدہ بنا دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس میں ایک زندگی ڈالنی ہے, اور زندگی ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پڑھانے کا انداز ہے وہ بدلا جائے, نمبر ایک, اور نمبر دو, اساتذہ کو تھوڑا سا فری کیا جائے. یعنی ان کو آپ گدوں کی طرح یہ کہیں کہ آپ استاد ہیں لہٰذا آپ نے 10 مضامین پڑھانے ہیں, اب ایک سیمسٹر میں آپ 10, لیکن اگر آپ فرض کریں وہ برڈن کم کر کے ایک اچھے استاد کو آپ کہیں کہ آپ نے 2 مضامین ایک سیمسٹر میں پڑھانے ہیں, لیکن پھر آپ نے تحقیق بچوں سے کروانی ہے, آپ کا نظام ایجوکیشن ایسا ہوگا, کلاس روم ایکٹیویٹیز یہ ہوں گی, تو آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ایک اور دوسرا یہ کہ جو ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے اس کی انرجی وہ زائل ہو رہی ہے, تو وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ گدھوں والا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا.
اس پہ میں اکثر سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سجیشنس دیں گے کہ ہمارا ملک ترقی کر سکے، امیر ملک میں کیوں شامل ہوگا؟ تو میرے یہ سوال ضرور ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم پہ بھی ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ اسٹل سیم۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نیبر کنٹری کی بات کریں تو وہاں انگلش ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، وہاں کا ایک پان والا بھی ہے تو سویپر بھی ہے تو وہ بھی انگلش بول رہا ہے۔ تو ہمارے انفارچونیٹلی اگر انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن پیسہ بہت ہے اور منسٹر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو نہیں آتی اس طرح سے، تو یہ چیزیں ہمیں ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا تو آئی تھنک ایوری تھنگ چینج۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی، اور یقیناً جو ہمارے سامعین ہیں آج کی گفتگو کے وہ یقیناً اس بات کو میں دلچسپی لیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تفریق ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی فلاں شخص تو انگریزی زبان بولتا ہے تو لہٰذا اس کو علم زیادہ ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے، اس سے یہ کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کہ پیلے اسکولوں میں کراچی میں جیسے ہم سرکاری اسکولوں کو پیلا اسکول کہتے ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو مطلب زبانی کا فرق ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں باوثوق اور بہت ہی شرح صدر سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ صرف زبان کا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ طارق رحمان ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک کتاب میں جسے اسٹیٹسٹکس دے کے شیئر کیا کہ کیا مضامین پڑھتے ہیں۔ اوور آل اگر میرا تجزیہ اور تبصرہ پورے معاملے پر یہ ہے کہ یہ زبانوں کی تفریق محض سطحی ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایون انگریزی پڑھنے والے بچے بھی دراصل اسکلز ان کو آتی نہیں ہیں۔ وہ بچے جو کہ او لیولز کر کے آتے ہیں ان کی اسکلز ہوتی ہیں، لیکن او لیولز کا ایک خاص پیٹرن ہے، جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور چونکہ وہ پیسے ہزاروں اور لاکھوں میں پے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی مارکیٹ کموڈٹی بن جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ اسکلز ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے جو ایجوکیشن تو پھر بعض اوقات مس فٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر، تو بھاگتے ہیں باہر، اور باہر بھی ان کو کلیریکل جابس ملتی ہیں۔ تو قصہ جو آسانی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن میں صرف زبان اہم نہیں ہے، یعنی زبان مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اردو بولتے ہیں، آپ زبان بے شک اردو بولیے، آپ زبان بے شک علاقائی بولیے، اگر زبان اور آپ بے شک فارن لینگویج جیسے کہ انگریزی ہے یا فرینچ بولیں، اہم بات ہے کہ کیا آپ کو اسکلز آتی ہیں، کیا آپ کو واقعتاً اس بات کا علم ہے کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ واقعتاً آپ سمجھ رہے ہیں مختلف اور کثیر الجہات منہج کے اندر یا نہیں۔ اور مجھے جو ابھی تک تجربہ ہے الحمدللہ، جو پوسٹ گریجویشن ٹیچنگ میں نے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ کم و بیش کوئی 17 سال سے کنسسٹنٹلی میں پوسٹ گریجویشن یعنی ماسٹرز اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا اتفاق ہے۔ تو آپ دیکھیے 17 سالوں میں فرام پبلک ٹو پرائیویٹ، فرام لوور ٹو دی ٹاپ ہائی موسٹ یونیورسٹیز میں الحمدللہ پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم بھی اسکلز نہیں ہیں، اسکلز ہوں گی تو ہمارا معاشرہ کبھی آگے بڑھے گا۔ اسکلز نہیں ہے، زبانوں کا فرق ہے، تو اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف سرخی پاؤڈر کا فرق ہے، صرف آپ نے پرفیوم ڈال دیا انگریزی اسکولوں میں اور ادھر بچوں کے پاس جو ہے وہ جو صابن کے ساتھ دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ظاہری فرق ہے، اندر سے دونوں بوسیدہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سر ریحان کا مشن اور ویژن ہے کہ ہر پاکستانی کمائے گا 1 لاکھ روپے، تو سر اس کو لے کے چل رہے ہیں اور پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو خام خواہ کی غربت ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک جس کی وجہ سے کافی لوگ بھی اس پہ آ رہے ہیں، کیونکہ سر ریحان بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس اگر تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے زیادہ آپ اسکل پہ فوکس کریں۔ ایسا ہی ہے، بلکہ میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اور میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیے، اور میں ابھی جتنے ہمارے دوست ہیں بعض اوقات وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی، اور یہ غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بزنس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب بتائیں ذرا، ہم بچے کو یونیورسٹی میں بھجوانا چاہ رہے ہیں، تو یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ بچے کو اسکل سکھائیں، اس کو باہنر بنائیں،
ہنر ہی ان کی زندگی کے کئی مسائل حل کرے گا. نمبر 1, جو محض ایجوکیشن حاصل کرتے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیڈی ممی ڈیڈی بچے, وہ ممی ڈیڈی یوں ہوتے ہیں کہ ان کو لائف اسکلز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ روڈ پر کھڑے ہو کر اگر آپ نے کوئی مختصر سا کاروبار کرنا ہے اور پھر اپنے گاہکوں کے ساتھ مل کر معاملات کو طے کرنا ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, پھر مال کو کہاں سے لینا ہے, کہاں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی, یہ اسکلز ان کو قطعاً نہیں آتی. نمبر 1, اور نہ کوئی سکھانے والا ہے الا ماشاء اللہ. ایون یعنی بزنس اسٹڈیز کے اندر بھی یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی, یعنی جس کہتے ہیں ہینڈز آن پریکٹسز وہ نہیں ہیں. تو یہ ایک اچھا فورم مجھے محسوس ہو رہا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ مجھے مزید تفصیلات آپ ضرور بتائیے گا. لیکن میں آپ کو وہی تھا اسی لیے بالکل, اور میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ اس کو دیکھیں کہ بچے کو آپ میٹرک کرتے ہی یا ایون میٹرک سے پہلے بھی آپ زندگی کا بھرپور ماحول انہیں فراہم کریں کہ ہاؤ دا لائف ورکس. تو آپ دکان کھولنے کے بچے کو پریکٹس کروائیں, اگر اس کو کوئی اسکل آتی ہے, اس کے پاس کوئی زبردست قسم کا انوویٹیو آئیڈیا ہے, تو آپ اس کو سامنے لے کر آئیں, اس کو ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, تاکہ وہ زندگی کی ابتدا ہی سے انڈیپینڈنٹ بنے, کچھ کمائے اور ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کرے. اور یہ محض جو ہم نے ایک پروڈکشن اور ریپروڈکشن بنائی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی سے اتنے گریجویٹس نے کریں, اینڈ اف دے ڈو ناٹ نو دا اسکلز, تو اور صرف ہمیشہ وہ اپنے باپ کے تعلقات پر اگر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اپنے باپ کی اور باپ دادا کی جائیداد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں فیوڈل کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دم پر کیا چیز کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانے. فادر جو تھے وہ بھی فلاسفی انہوں نے پڑھی تھی؟ نہیں, میرے والد گرامی ایک تو سیکنڈری اسکول ٹیچر تھے عربک کے, اور ایک اسکالر تھے مذہبی, لیکن ہی واز ناٹ اے فلاسفر. اور مجھے یہ یقین ہے, یہ یاد ہے کہ کئی بار یعنی اس طرح کی گفتگو جب میں یعنی یہاں پہ گیا ہوں اسلامک سینٹر کے اندر, جب گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں کر رہا تھا, تو ہماری اکثر گفتگو ہوتی تھی والد صاحب کے ساتھ کہ کیا کرنا چاہیے, کیا پرابلم ہے, اور یہ بیکاز ہی واز اے اسکالر تو وہ انکریج بھی کر رہے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش. تو جب میں نے ان کو فلاسفی کا بتایا تو انہوں نے کہا دیکھ لو یار, سوچ لو جیسے تمہیں لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ہی واز ناٹ انہیپی, ہی سپورٹیڈ اٹ. اور انہوں نے کہا کہ چلو اگر فرض کریں آپ کو کوئی جاب بھی نہ ملی تھی, ایون دین بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری ویل فار دا سوسائٹی, تو آپ آئی ول ہیلپ یو اینڈ ڈونٹ وری, آپ کرو جو آپ کو جی چاہ رہا ہے. تو اس طرح کی سپورٹ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ سپورٹ ہمیں ملی اپنے والد گرامی سے. اینڈ ہی واز گڈ, ہی واز اے ویری ویری گڈ ٹیچر, اور دوسرا یہ تھا کہ ویری کیئرنگ فادر آف کورس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ویری جینٹل مین, اے ویری ٹرو جینٹل مین. انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور یہ پروننسیشن کے حوالے سے بھی جیسے حماد بھائی بھی بات کر رہے تھے, تلفظ ہمارے درست کیے ہیں تو ہمارے والد گرامی نے, اینڈ ہی واز ریئلی کنسرن. یو آر اسپیکنگ ویری نائس اردو, اینڈ پلس آپ کی انگلش بھی زبردست ہے. آئی انڈرسٹوڈ, جو آپ کے میسیجز بھی آئے تھے, ہماری بات چیت ہو رہی تھی اس پہ ماشاء اللہ سے. اچھا یہ بتائیں کہ ویریس کلچر ایجوکیشن جو آپ نے حاصل کی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, اور پھر کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. یعنی اس سوال کو دیکھیں اس طرح میں ریفریز کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرا ایک طویل عرصہ, کم و بیش کوئی 5 سال کا گریجویشن جو میٹرک کے بعد سے لے کے وہاں گزرا مدرسے کے اندر, تو وہ مدرسہ ہے. اینڈ اٹس اے ویری ویری ڈفرینٹ ورلڈ, اٹس اے ویری ڈفرینٹ ورلڈ. ایک اور وہاں سے آپ فوراً سے آ جاتے ہیں جامعہ کراچی کے اندر, اٹس اے یونیورسٹی جو کہ نیشنل ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے, اینڈ اٹس اے ویری ڈفرینٹ ورلڈ. دونوں ورلڈ ویوز مختلف ہیں. اس میں میرا ماسٹرز ہوا, پھر پی ایچ ڈی ہوئی, اور اس کے بعد پھر ابھی جو جرمنی کے اندر کچھ عرصے اسٹے رہا, تو وہ اسٹے کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں اٹ از گلوبل یورپین کلچرل انوائرمنٹ جس کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ یہ کثیر الجہتی جو ماحول ہے اور جو ایکسپیرینسز ان کو آپ کو مرج کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں اٹس اے لائف ٹائم جرنی. یہ تھوڑا سا اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات چونکہ آپ کی ایک کلچرل اپ برنگنگ ہوتی ہے, آپ دوسرے میں جاتے ہو تو کافی چیزیں, اور اس چیز کو میں نے فیس کیا ہے. بٹ اوور دا پیسج آف ٹائم میں نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھا بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایون یعنی کہ بعض اوقات اکثر اوقات جو مذہبی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ سوشل سائنٹیفک پرسپیکٹیو سامنے لے کر آتے ہیں تو بعض اوقات وہ بہت اچھا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کے جو پرسپیکٹیو میں آپ ریلیجن کو تھوڑا سا
ایگزامن کرتے ہیں، بعض اوقات آپ سخت رائے کے قریب لے کے جاتے ہیں تو لوگ اس کو ان ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں ظاہر ہے سیکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، چلنا ہے. تو ان معنوں میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہارمونائز وے کے اندر، ایک بیلنس وے کے اندر تینوں ایکسپیرینسز کو لوگوں تک پہنچایا جائے. خود بھی میں نے بہت لرن کرتا ہوں کہ یعنی تینوں مختلف ویوز کس طرح دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس میں مجھے بڑی آسانی بھی ہوتی ہے کہ فرض ہے کہ اگر میں ایسی آڈینس کو فیس کر رہا ہوں جو کہ یورپین ہے، آئی کین ٹاک ٹو دیم، مجھے بالکل اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اگر فرض کریں مدرسہ آڈینس ہے تو ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوالات ابھر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں ان کی تھوڑی سی تنقیدی نگاہ ہوگی. اگر ہماری جو لوکل یونیورسٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے بہت اچھا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب اٹس اے ویری گڈ جرنی. ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ورلڈز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی دین بھی ہے، جو کہ زندگی کے اندر بعض لوگوں کا خواب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں سے نوازا کہ ان تینوں دنیاؤں کو اپنے ساتھ تجربات کے ساتھ لے کے آگے جانا بہت اہم بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سجیشن دیں گے کہ جس میں ہمارا ملک پاکستان ریچسٹ کنٹری میں شامل ہو سکے؟ کیا ایڈوائزز ہوں گی آپ کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ریچسٹ کنٹریز میں شمار ہو سکے، یہ اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن بہت جلدی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ویژن میں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گولز، یعنی کم از کم 3 سالہ گولز ہمیں رکھنے چاہیے، گریجولی معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہے. دوسرا ہمیں انکریج کرنا چاہیے انٹرپرینیورشپ کو، یعنی کاروبار اور اپنا کام کرنے کو، سیلف امپلائمنٹ کو، اس کو انکریج کرنا چاہیے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے جو کہ گزشتہ 20 سے 30 سالوں میں، اور بالخصوص یہ جو گزشتہ 2 دہائیاں گزری ہیں، اس میں بہت برین ڈرینیج ہوا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو پرکشش سہولیات اپنے نوجوانوں کو فراہم کرنی ہیں. آپ خود دیکھیے کہ آپ ہی کے نوجوان امریکہ میں جاتے ہیں تو بہترین اکانومسٹ بنتے ہیں. کینیڈا کے ابھی ایک دوست ہیں، انہوں نے برین کے اوپر بڑا ہی اچھا تجربہ کیا، وہ پاکستانی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھے دماغ اگر آپ اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان میں سیاستدان شامل ہیں، اس میں لٹریری فگرز شامل ہیں، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. یونیورسٹیز کو کوئی سپورٹ سسٹم فراہم کرنا چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹے گولز رکھیں کہ ہمیں 3 سالوں کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی چاہیے، تو آپ اس کا ٹرن رکھیں کہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ کے انتخابات ہو جائیں، ان کی پرفارمنس آپ چیک کر لیں. دوسرا جو ہے ایجوکیشن کے اوپر رکھیں کہ 3 سالہ پلاننگ میں آپ نے کتنے لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے، کس طرح کی دینی ہے جو کہ گول اورینٹڈ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو خود سے کافی مسائل کو حل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خود سے، یعنی محلے کی سطح پر یا علاقے کی سطح پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور چوتھا مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ صحت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سستی کا شکار ہے. تو کچھ گورنمنٹ کو، ہیلتھ سسٹم کو، تو ہمیں کچھ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ سوشلی کچھ چیزوں کو امپروو کرنی چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے، اور کچھ گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہیے، جیسے کہ بچوں کے کھیلنے کے میدان ہو جائیں، لوگوں کی واک کرنے کے، سائیکلز کے، پلانٹیشن ہونی چاہیے، واک کرنے کے یعنی کچھ نہ کچھ صورتحال ہونی چاہیے. سائیکلز کو انکریج کرنا چاہیے، چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ماحول سب سے بڑا تھریٹ ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر، لاہور کے اندر تو ابھی بہت سیویئر کنڈیشنز ہیں. یہ ان لیویبل سٹیز ہو چکے ہیں، یا ہم احساس نہیں کریں لیکن ہو چکے ہیں. Exactly. تو آپ اپنا برڈن کم کر سکتے ہیں ہاسپٹلس کے اوپر، جہاں پر آئے دن یعنی جو پھیپھڑے کی بیماری کے شکار لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، الرجیز کا شکار لوگ جا رہے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. تو کئی یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف الجہاتی پلاننگ ہونی چاہیے اور سنسیئرلی ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمارا یوتھ اس وقت ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے، وہ ملک سے بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں
ان کو سپورٹ کرنا ہے پرکشش پیکیجز کو آفر کرتے ہوئے. گھر میں اگر سکون نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی بندہ گھر سے باہر رہے گا. تو ملک ہمارا گھر ہے اور ہیلتھ سسٹم تبھی ٹھیک ہوگا کہ جب یہاں پہ پراپر سسٹم. ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ تو بلکہ میں آپ کو ایک قطع کلام بھی معاف، میں یہ بھی چاہوں گا کہ برین ڈرینیج سے نا ایک بچوں کو، نوجوانوں کو ایک پیغام بھی دیں اور لوگوں کو بھی دیں. بہت معذرت چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یوں چاہوں گا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے آلریڈی. ہاں، کس حوالے سے نہیں ہے؟ سسٹمیٹیکلی ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہم لوگ اس سسٹم کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے. سسٹمیٹیکلی ہمارے یہاں کرپشن ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن کیا چیز ہمارے پاس ہماری اسٹرینتھ ہے جو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ویک ہو رہی ہے؟ وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم، وہ ہے ہمارا کلچرل سوشل سسٹم کہ ہم ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یورپ میں ابھی میں رہا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اچھے ممالک ہیں جن کی طرف لوگ جانا پسند کرتے ہیں. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، پہلے تو سب سے پہلے ان کی نظریں ہی آپ کو دوسری سطح کا یا تیسری سطح کا شہری ٹریٹ کرتی ہیں. دوسری بات، وہ آپ کی لیبر کو ویلکم کریں گے، کبھی آپ کی فیملی کے ساتھ اس کو ویلکم نہیں کریں گے، آپ کے مذہب کے ساتھ، آپ کی کلچرل روایات کے ساتھ ویلکم نہیں کرتے. یہ پالیسیز کے اندر لکھا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت. دو باتیں ہوگی. تیسری بات، وہاں پر نوجوان ہوں اور دوسرے لوگ ہوں، فیملی کا تو اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہاں پر ذہنی مریض رہتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسکولز کے اندر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ بتائی بات جاتی ہے، بچوں تک معلومات پہنچائی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی مینٹل ڈیزیز کو فیس کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی مینٹل ٹربل ہے، فوراً سے کسی سائیکو تھراپسٹ سے ملیں، ہم آپ کو سہولیات. آپ سوچیں اسکول کی سطح پر، تو آپ بھول جائیے کہ جب کالج میں بچہ پہنچے گا، یونیورسٹی میں جب بچہ پہنچے گا، جب کسی جاب کو دیکھے گا، تو وہ کتنے مینٹل ٹراماز کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو سکسیزفل بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر فرض کریں مٹیریل سے سکسیزفل ہے کہ وہ ایک اچھی گاڑی پر ٹریول کر رہا ہے، اس کا بینک بیلنس موجود ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر زندگی کے اندر رعنائیت نہیں ہے، اس کے اندر مقصدیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جسے آپ کہتے ہیں رچاؤ نہیں ہے، آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی معاشرے کے ساتھ آپ بالکل بیگانہ ہو کر وہاں پر رہ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی ورتھ ہے کہ وہاں پر گزاری جائے. بالکل صحیح. دیکھیں آپ کتنے مزے کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ محبوب الحسن صاحب اور اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ کلچرز میں انہوں نے کو دیکھا ہے. انہوں نے مدرسہ، پھر کراچی یونیورسٹی کی ایجوکیشن، دین پھر جرمنی میں. تو یہ چیزیں ہم آپ کے لیے نالج ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی. 2023 میں دیکھیں دسمبر کے مہینے میں آپ کو ایک ایسے بندے سے متعارف کروایا جا رہا ہے کہ جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا، اور آپ کو کوئی ریگریٹ ہے اپنی لائف میں کسی چیز کا؟ ہاں، یہ ویسے یہ ایسا سوال ہے جو کہ ابھی تک میں نے کبھی نہیں سوچا. نہیں، مجھے الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. صرف یہ ضرور کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جس کی ذکر بھی میں نے کیا، کہ ذکر پہلے کیا کہ جو آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا سوشل شارپنیس، کہ کوئی آپ کو ڈیسیو کر سکتا ہے، وہ والد گرامی کے بعد میرا خیال ہے کہ 4-5 سال 8 سال میں نے وہ ٹف ٹائم اس لیے گزارا کہ میں سوشلی ویل ایکوپڈ نہیں تھا، چونکہ والد گرامی نے صرف اور صرف ایجوکیشن کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا تھا. آپ ریڈی نہیں تھے اس وقت، شاید ریڈی نہیں تھا یا یہ تھا. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ سکلز آنی چاہیے کہ ایک یہ فرض کریں کہ ایک غیر مانوس آدمی سے آپ ڈیل کریں گے تو کیا کریں گے، ایسے مانوس لوگوں سے جو کہ بظاہر آپ کے چہرے آپ کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی پیٹھ میں خنجر کھوپ سکتے ہیں. تو مطلب یہ جو سکلز ہیں یہ آپ کو دنیا کے اندر رہ کر پتہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا، ایکسپیرینسز سے آپ کو آتا ہے. اور یہ میں بچیوں کے حوالے سے بھی ضرور کہوں گا کہ ہماری ینگ جو بچیاں ہیں کافی مسائل کا یعنی سوشلی شکار ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ بہت بڑا کارآمد چیز ہوگی کہ آپ کو آدمی کو شناس کرنے کی، کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی یہ کر سکتا ہے. آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، نمبر 1. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سیف
لیکن اس انداز میں چلنا ہے کہ مجھے ایسا irreparable نقصان نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد یا وہ ختم ہو جائے. تو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسٹوری دونوں سائڈ سے پتہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. موسٹ آف دا ٹائم وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تو کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, آپ سامنے والا آپ کہتے ہیں یار یہ تو میرے ساتھ اچھا ہے, اور وہ اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن وہی بندہ آپ کا نقصان کر رہا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بندہ شناس ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ بندہ, لیکن سم ہاؤ ہم کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہوں غلطی ہو جاتی ہے. نہیں یقینی ہے, لیکن دیکھیں میں جس بات کے اوپر توجہ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کو, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7ویں 8ویں کلاس سے یو شوڈ گیٹ ان ٹو دا لائف. بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے. کبھی انسان اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ اصول پتہ چل جائے جس میں زندگی میں آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں. ہر ایک کے لیے اصول مختلف ہوتے ہیں, کچھ اس نے, لیکن آپ کا جو لائف ایکسپیرینس ہے وہ شروع ہونا چاہیے. ہمارے اس اسٹرکچر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے. تو بس یہ ایک بنیادی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں گے کوئی 3 خواہشات ایسی جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں؟ ہاں, مجھے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے, جو کہ اس ٹائم کے اندر کافی چیزیں میں نے نظر انداز کی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ میں ڈھیر سارا پڑھوں, تحقیق کروں, یہ دوسری خواہش ہے. تیسرا یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو میں دیکھوں, ایکسپیرینس کروں. تو ورلڈ وائڈ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ یعنی میں بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اتنے مواقع دیے کہ دنیا کے 4 کانٹیننٹس میں ماشاءاللہ جانے کا اتفاق ہوا, رہنے کا کچھ عرصے اتفاق ہوا رہنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جو کہ ہمارے پاکستان میں خیر اس طرح کے یعنی ٹریول ڈیسٹینیشنز کے طور پہ زیادہ پسند بھی نہیں کیے جاتے, وہاں پر بھی جانے کے اتفاق ہوا, اور الحمدللہ ہر بار ایک اچھا ایک نیا تجربہ ملا. تو یہ ہے, یہ 3 خواہشات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری. میں چاہتی ہوں آپ بولے تو کیسا لگا آپ کو مل کر ان سے, کیسے لگے یہ آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دوبارہ بھی دعوت دوں گی, اور فلاسفی کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھیں, کیونکہ آپ جیسے لوگ ایسیڈ ہیں ہمارے لیے, اور یہ بہت نیسیسری ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو جنہیں نہیں پتہ ہوگا, تو وہ دیکھیں گے, آپ کو سنیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے, اس سے جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے بنایا ہے, اپنے اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کو لے کر اپنے کام میں شروع ہو جائیں. آپ جس چیز کے لیے ڈیزائن ہوئے وہ کریں. اور جو لوگ اس طرح کے ہمارے ملک میں قیمتی اثاثے ہیں, ان کو سمجھیں, سنیں اور محسوس کریں کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ جو سر ریحان نے شروع کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ نئے لوگ اور ڈیفرنٹ ٹاپک پہ جب ہم ڈسکشن کریں تو آپ لوگ ان سے سیکھیں. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہم تمام ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. میرے لیے یہ فلاسفی کا سبجیکٹ بہت نیا تھا, اور آج ڈاکٹر صاحب سے میری جب 2-3 دن سے بات ہو رہی تھی, تو میں اگین بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, ورنہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن سب سے پیارا گفٹ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے نا, تو آپ اس کو اپنا ٹائم دے دیں. اور انہوں نے جو قیمتی ٹائم دیا اور اتنے اچھی باتیں کی ہیں جو کہ میرے لیے بھی نہیں تھی, اور میں نے سیکھی بھی ہیں, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں ان کو مزید دوبارہ بلا کر کروں گی. اور ہمارا آج بڑھتا ہوا پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں مہتاب تنولی کو آپ نے دیکھا, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا, یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور تاکہ آپ لوگوں کو نئے علم میں آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.